جمال مسجد میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ انجانے میں کی گئی ناانصافی پر معافی مانگتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا ہے تو سبھی گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب جب سبھی لوگ جمال کے پاس ہاسپٹل میں موجود ہوتے ہیں تو سائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہمیں بھی اس وقت جمال کے پاس ہونا چاہیے، لیکن عذرا جب پھپھو کو ہاسپٹل دیکھتی ہے تو اس کا تو غصے سے برا حال ہو جاتا ہے اور چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ یہ کھا گئی میرے جمال کو، اسے کہو فوراً سے پہلے ہسپتال سے چلی جائے ورنہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گی۔ عذرا تو جیسے دکھ اور تکلیف کی وجہ سے نیم پاگل ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی وہ کرے تو کیا کرے، اس پھپھو کی وجہ سے آج اس کا شوہر نیم بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا ہے۔ اب ڈاکٹر اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ جمال کو بچا سکیں، لیکن جمال کا ہارٹ اٹیک اتنا سیریس ہے کہ ڈاکٹرز کی کوشش بھی جمال کو زندہ نہیں رکھ سکتی۔ جب ڈاکٹر سب کو آ کے بتاتے ہیں کہ جمال اللہ کو پیارا ہو چکا ہے تو عذرا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ دل تو عذرا کا اس وقت بھی دھڑک رہا تھا جب جمال نے کہا تھا کہ میں اللہ کے گھر جا کے عبادت کروں گا۔ پتہ نہیں اسے عجیب سا کھٹکا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جمال مسجد سے سیدھا اللہ کے پاس چلا جائے گا، عذرا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گا، اور باقی سب گھر والوں پر بھی جیسے قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ سب بھائیوں نے اپنے ماں باپ کا دکھ تو جیسے کیسے برداشت کر ہی لیا تھا، لیکن اب بڑے بھائی کی یوں اچانک موت نصیر، ولید اور واصف کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ انہیں تو لگتا ہے جیسے آج ہم ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئے۔ اب عذرا تو اپنے جمال کی موت کا ذمہ دار اس پھپھو کو ہی ٹھہراتی ہے۔ جمال کی ڈیڈ باڈی کو جب گھر لے جایا جاتا ہے تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے، خاص طور پہ جمال کے بچے تو رو رو کے برا حال کر دیتے ہیں کہ اب ان کے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب محلے دار، رشتہ دار سبھی جب جمال کی موت کی خبر سن کے یہاں پہنچتے ہیں تو تکلیف تو انہیں بھی ہوتی ہے، لیکن سب کی نظر عذرا پہ ہوتی ہے کیونکہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب عذرا کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے گھر کا نظام درہم برہم کیا ہوا تھا۔ پہلے جمال کے ماں باپ بھی اس عذرا کی وجہ سے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اور آج شوہر بھی۔ اب جب عذرا کو زاروں قطار روتا ہوا دیکھیں گے تو محلے دار اس پہ ترس کھانے کی بجائے اس پہ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ دیکھا جائے تو عذرا کا ماضی تو سچ میں بہت برا ہے، کیونکہ اس کا اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک نہیں تھا اور باقی سب گھر والوں کے ساتھ بھی ہمیشہ برے طریقے سے پیش آتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ محلے داروں، رشتہ داروں کے دماغ میں ابھی تک عذرا کا وہی امیج چل رہا ہے۔ بہرحال قریشی صاحب کچھ لوگوں کو لے کر جب جنازہ اٹھانے لگتے ہیں تو کلمہ شہادت کا ورد ہوتا ہے اور سبھی لوگوں کا رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جمال کے بچے تو اپنی ماں کے ساتھ لپٹ لپٹ کے روتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے بابا کو کیا ہو گیا، میرے بابا کو یہاں سے مت لے کر جاؤ۔ اب جمال کا بیٹا جب رو رو کر میرے بابا اسے مت لے کر جاؤ کہہ رہا ہوتا ہے تو باقی سب کا اسے دیکھ کر تکلیف سے برا حال ہو جاتا ہے۔ یہ منظر تو کسی سے دیکھا ہی نہیں جاتا۔ دوسری طرف اسما جو جنازے کے پاس بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس گھر کی خوشیوں کو دبا دیا گیا، کیونکہ اسے بھی اچھے سے پتہ ہے کہ اس سب کے پیچھے اگر کوئی قصوروار ہے تو وہ صرف اور صرف پھپھو ہے، جس پہ جمال نے اندھا اعتماد کیا یہ سوچ کے کہ وہ ہماری بزرگ ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس گھر کی خوشیاں ہی کھا گئی۔ اسما تکلیف سے سوچتی ہے کہ جن لوگوں نے ہماری زندگی میں زہر گھولا ہے ان لوگوں کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ایک طرف تو اسما کے کاروبار پر سائرہ کی نظر تھی اور دوسری طرف پھپھو نے گھر نام لگا کے اور پھر اسی گھر پہ لون لے کے یہ ثابت کر دیا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ جمال تو پھپھو کو یہ سوچ کر عزت دیتا رہا کہ وہ ہماری بزرگ ہیں اور بے آسرا ہیں، ہمارے گھر میں آ کے انہوں نے پناہ لی ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ عورت تو عزت دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔
اب جمال کو قبرستان میں دفنانے کے بعد جب تینوں بھائی بھاری قدموں اور ٹوٹے دل کے ساتھ گھر واپس آتے ہیں تو گھر تو انہیں جیسے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تینوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور انہیں گھر بالکل سنسان لگتا ہے اپنے بھائی جمال کے بغیر۔ اب سب سے زیادہ تکلیف تو واصف کو ہوتی ہے، رو رو کے کہتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہی تو جمال بھائی کے ساتھ لڑائی کی تھی اور ان کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ لیکن نصیر جب واصف کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کو گلے لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جمال بھائی جانے سے پہلے تم سے خوش تھے، وہ تمہارے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھے، تمہیں گھر واپس لانا چاہتے تھے لیکن تم سے ناراض ہرگز نہیں تھے۔ اور پھر نصیر ولید کو بھی گواہ بنا کے کہتا ہے کہ ولید بتاؤ نا، کیا جمال بھائی مرنے سے پہلے واصف کے ساتھ ناراض تھے؟ تو ولید کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، جمال بھائی بھلا کسی سے ناراض ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنے سگے بھائیوں سے۔ اب سب لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن عاشی کی آنکھوں میں شدید آنسو ہوتے ہیں کیونکہ اسے اچھے سے پتہ ہے کہ یہ سب کیا دھرا اس کی ماں اور نانی کا ہے۔ وہ سوچ لیتی ہے کہ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے ماموں کو اتنی تکلیف دی کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا ہی چھوڑ گئے۔ عاشی کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک لالچی نانی اور ماں کی اولاد ہے۔ اب پھپھو بھی سوچتی ہے کہ سب کیا دھرا تو میرا ہے، سارا سے کہتی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ جمال مرنے سے پہلے میرے پاس آیا تھا اور میرے ساتھ ہی اس کا جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو کر مسجد چلا گیا تھا، تو یہ لوگ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن سائرہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا، اور پھر اپنی ماں سے بھی کہتی ہے کہ بھلا آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی جمال کو فائلیں دکھانے کی اور یہ بتانے کی کہ آپ نے گھر پہ لون لے رکھا ہے؟ تو پھپھو کہتی ہے میں نے اسے نہیں بتایا، اسے تو پہلے سے ہی یہ سب پتہ تھا، وہ تو میرے پاس اپنا گھر اور کاروبار واپس لینے کے لیے آیا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس گھر سے نہ نکالوں تو جیسے میں چاہتی ہوں ویسے ہی تمہارے سارے بھائیوں کو اور بیویوں کو رہنا ہوگا، اور اگر تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ یہ گھر میں تم لوگوں کو واپس دے دوں گی تو یہ بات تو بالکل بھول جاؤ، اور نہ ہی میں یہ گھر چھوڑ کے جانے والی ہوں، بھئی کبھی مالک بھی اپنے گھر کو چھوڑ کے گیا ہے؟ سارہ کہتی ہے کہ بس آپ یہیں پر چپ ہو جائیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ جمال مرنے سے پہلے آپ سے ملا تھا، ورنہ یہ لوگ پولیس کیس بنا کے انویسٹیگیشن کریں گے اور ہم دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اب پھپھو جو بہت تیز ترار اور مکار عورت ہے، اپنی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے جمال کے بھائیوں پر ہی سارا ملبہ ڈھا دیتی ہے کہ جمال کو ہارٹ اٹیک ہی اپنے بھائیوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ بھائی گھر چھوڑ کے جائیں، لیکن نہ صرف یہ لوگ گھر چھوڑ کے جانے کے طعنے دیتے رہے، واصف تو بلکہ گھر چھوڑ کے چلا بھی گیا اور اپنے بھائی کو اتنا کچھ سنایا۔ بیچارہ میرا بچہ تکلیف برداشت ہی نہیں کر سکا، لیکن عذرا کا صبر تو اب جواب دے جاتا ہے، وہ تو پھپھو کا گلا دبانے کو دوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈائن تو کھا گئی میرے شوہر کو، اور پھر سب کے سامنے بتاتی ہے کہ جمال میرے پاس آیا تھا، بہت تکلیف میں تھا اور مجھ سے معافی بھی مانگ رہا تھا کہ عذرا میں نے تم پہ یقین نہیں کیا اور پھپھو پہ بھروسہ کیا، میں تمہیں غلط سمجھتا رہا لیکن تم بالکل ٹھیک کہتی تھی، پھپھو ویسی نہیں ہے جیسی میں انہیں سمجھتا تھا۔ تو اب عذرا سوچ چکی ہے کہ اس پھپھو کے خلاف کارروائی ضرور کرے گی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا کے ہی رہے گی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا عذرا اپنے مرحوم شوہر کی موت کا بدلہ اس پھپھو اور سائرہ سے لے سکے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔